مریم نواز تو عمران خان صاحب سے شکوہ کری ہیں، لیکن کس نے ناانصافی کی تھی؟ کون تھا جو نواز شریف صاحب کو سزا دینا چاہتا تھا، سسٹم سے آؤٹ کرنا چاہتا تھا، اور اب وہ سسٹم میں واپس آ گئے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیے نا، واپس تو انہیں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ باقی یہ بھینسا ہمارے سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنا کمرے کے اندر موجود ہے، کسی کو دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ دوسری بات ہے۔ ہم تو دیکھیے نا، قانون کا جہاں تک تعبیر کا تعلق ہے وہ تو عدالت ہی کر سکتی ہے، اور ہم ججوں کی نیت پہ شبہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مکان آئے کہاں سے ہیں؟ یہ روپیہ ملک سے باہر کیسے گیا ہے؟ اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ جیسے یہ جب 40 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے احمد رضا قصوری کے والد کو قتل نہیں کرایا تھا، بس 40 سال میں یہ تو پتہ نہیں چلا کس نے کرایا تھا۔ کوئی تو ملزم ہوتا، کوئی ان کی ذاتی دشمنی ہوتی، کوئی سراغ لگایا جاتا۔ بات یہ ہے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور پنچوں کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ مکان تو موجود ہیں اور اس کی منی ٹریل نہیں ہے۔ ہم عدالت پہ معترض نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ عدالت ہی کو بات ماننے سے انکار کر دیں تو معاشرہ جمع جڑا ہی نہیں رہ سکتا۔ عدالت آخری لنگر ہوتی ہے کسی معاشرے کا۔ لیکن وہ جس آدمی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ مقدمہ اس نے تو نہیں قائم کیا تھا، مقدمہ تو کسی اور نے قائم کیا تھا۔ اور صرف یہ ایک پراپرٹی نہیں ہے، سر محل ہے محترمہ بے نظیر کا، اور زرداری صاحب کی فرانس میں پراپرٹی ہے۔ حتیٰ کہ صدر فاروق لغاری نے مجھے بتایا تھا کہ مڈل ایسٹ میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی کوئی بلڈنگیں خریدی تھیں، امریکہ میں بھی تھیں، اور دنیا میں کہیں کہیں، دبئی میں تو سب کو پتہ ہے ان کی جائیدادیں ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی بھی ہیں۔ اور یہ تو پاناما وغیرہ بہت بعد میں ہے۔ 93 کی الیکشن کمپین میں پی ٹی وی میں نے کچھ لوگوں کو مدعو کیا تھا، تو میں نے ایک ایک تفصیل بتائی تھی کہ اتنی گاڑیاں ہیں وہاں، اتنے مکان ہیں، مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا تھا۔ اور پاناما سے 1 برس پہلے بھی میں نے یہ ساری تفصیل بتائی، شہباز شریف صاحب نے مجھے مدعو کیا اور ایک کہانی سنائی 2 گھنٹے۔ پھر میں نے کہا باٹم لائن کیا ہے؟ انہوں نے کہا 30-40 ملین ڈالر ہم نے۔ میں نے کہا آپ نے پیسے بھیجے تھے؟ کہاں اخراجات کے لیے بھیجے تھے؟ کتنے؟ 30-40 ملین ڈالر۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا انکار کر دیں کہ وہ انہوں نے مجھ سے نہیں کہا تھا۔ پیسے موجود ہیں، مکان موجود ہے، ان کے بھائی کی گواہی موجود ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ محترمہ مریم جو ہیں وہ اس کی بینیفیشری ہیں۔ اب مقدمہ ہی کوئی نہیں لڑتا، ویسے جج بھی بیچارے کیا کریں؟ جب نیا مقدمہ ہی نہیں لڑتا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ قوانین بدلے گئے، اور اس لیے بدلے گئے کہ لوگوں کو اپنا راستہ دیا جائے بھاگنے کا۔ اور آپ ایک بار پھر ہر روز ہم یہ بات دہراتے ہیں، مگر دہرانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد کیا تھا، آخری رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو وہ قومیں برباد ہو گئیں جو اپنے طاقتور کمزوروں کو سزا دیتی تھی اور طاقتوروں کو چھوڑ دیتی تھی، یہ ایک اعتبار سے تو یوم سیاہ ہے، اس لیے کہ خود سرکار نے اور متعلقہ اداروں نے مقدمہ ہی نہیں لڑا۔ ہم عدالتوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن ہمارے سامنے ہمالہ جتنے بڑے ناجائز دولت کے انبار پڑے ہیں، اور اس کا کوئی جواز کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جنگ اب گلیوں میں لڑی جائے گی، الیکشن میں یعنی سیاست میں لڑی جائے گی، شائستگی سے ویسے لڑی جانی چاہیے۔ پولرائزیشن پہلے ہی بہت ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب قدرت اس کا فیصلہ کرے گی۔ ایک آخری بات یہ کہ قرآن مجید میں ارشاد یہ ہے کہ معاملات اللہ کی خدمت میں، پروردگار کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی قدرت کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا دیکھنا یہ چاہیے کہ قدرت کی منشا کیا ہے، ریسٹ از دی ڈیٹیل۔ قدرت کی منشا یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سرخرو ہوں، سرخرو یہ ہیں بھی نہیں، نہ زرداری سرخرو ہو سکتے ہیں، نہ گجرات کے چودھری سرخرو ہو سکتے ہیں، اور نہ شریف خاندان سرخرو ہو سکتا ہے۔ اندھوں کے سوا سب جانتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ ہارون صاحب، اب کچھ باتیں ایک طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ باتیں انڈورس ہو گئی ہیں، مثلاً سائفر ہے، مثلاً بٹ کوشچن اس کہ وہ کس حد تک، کیا وہ ایگزیجریٹڈ تھا؟ کیا اس کی تھریٹ ایگزیجریٹڈ تھی؟ خان صاحب نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ نے کلوزلی واچ کیا اس کو، آپ کو کیا لگا ہے یہ آڈیو سن کر؟ بھائی بالکل سامنے کی بات ہے۔ نیشنل سیکورٹی کونسل نے اعلان کیا کہ مداخلت ہوئی ہے، تو مداخلت آپ سازش نہیں کہنا چاہتے، اس کو مداخلت کہہ لیں۔ اس پہ پاکستان نے احتجاج کیا
ٹھیک ہے. وہ خود مانتا ہے ڈونلڈ لو, اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے دیکھو نا ٹرمپ کی حمایت کی اور امریکہ پہ تنقید کی. میں کس منہ سے اپنا کہوں اب پریزیڈنٹ سے کہ وہ عمران خان کو فون کریں. او بھائی گاڑی آ رہی ہے, انگریزی میں کہتے ہیں someone should cry halt. ایک گاڑی آ رہی ہے راستے میں, اپنا انسان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچلے جائیں گے. امریکہ نے لیاقت علی خان کو قتل کرایا, موسٹ پروبیبلی ضیاء الحق کو بھی انہوں نے کرایا. اچھا, اور وہ لیاقت علی خان کو اس لیے کرایا کہ مصدق کو اپنا ہٹانے کے لیے شہنشاہ ایران کی حمایت کریں, مداخلت کریں, فوج بھیجیں. پاکستان کی فوج تو اس وقت اگرچہ چھوٹی تھی, اس وقت بھی طاقتور تھی. امریکہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. امریکہ آپ سے کہتا ہے چین سے تعلقات محدود کریں. باسط صاحب سے پوچھیں کیا کہتا ہے امریکہ. اور یہ ایٹمی پروگرام پہ بھی ان کی نظر ہے, اور اڈے بھی دیں, اور افغانستان میں ہماری مدد کریں, اور چین اور اس کی جنگ میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. وہ آپ نے بار بار کہتے ہیں آپ نے ان سے قرضے لے لیے, یہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گے. وہ بنے گے نہیں بنیں گے, آپ سے مطلب آپ کا کیا تعلق ہے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ امریکیوں نے ناپسند کرتے تھے. ایک میٹنگ بلائی, ایک بہت پرانی بات ہے, عمران خان نے, اور مجھے کہا تم آ جاؤ. جو بائیڈن آ رہے ہیں, وائس پریزیڈنٹ تھے, اور وہ امبیسیڈرز آ رہے ہیں. وہ امبیسیڈر سب آ گئے. جو بائیڈن نے کہا میں تو مصروف ہو گیا. اچانک اسے مصروفیت, پاکستان آ رہا تھا, وہ آ گیا تھا. اچھا, وہ اپنا ظاہر ہے کہ وہ نخوت کا, افغانستان کی وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہیں. افغانستان میں شکست ہو گئی, ہم افغانستان فتح کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتے, کس لیے. اور رہ گئی یہ بات کہ شریف خاندان سرخرو ہو گیا ہے. ابھی چند توقف فرمائیے تھوڑا سا. آپ ان 40-45% منیمم ووٹ ہیں عمران خان کے, اس کا کیا کریں گے جی. ان لڑکے لڑکیوں کو, یہ یوتھ کو, جس میں اس کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہے, یوتھ میں, خواتین میں اوور ویلمنگ میجارٹی ہے, اس کو کوئی کہاں لے جائے گا. یہ تو کیا عجیب و غریب گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب وہ اپنا سرخرو ہو گئے, اور وہ ہم شریف خاندان کے نوکر ہیں. ایک وہ مغریہ خاندان ہے, ادھر ایک زرداری خاندان ہے. چوتھی نسل تیسری آ گئی, باچا خان کی چوتھی نسل آ گئی, عبدالصمد اچکزئی کی تیسری نسل آ جائے گی, مفتی محمود کی تیسری نسل آ گئی. تو ہم رعایا ہیں. ارون صاحب اس وقت کیسے تعلقات ہیں؟ آپ نے کہا امریکہ سے تعلقات خان صاحب کے اچھے نہیں رہتے, ابھی کیسے ہیں؟ نہیں, جیسے بھی ہوں, مجھے کون سا وہ اعتماد میں لیتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا تھا بھائی صاحب زیادہ تقریریں نہ کیا کرو امریکہ کے خلاف. جو کچھ آپ کو کرنا ہے, جب آپ طاقتور ہوں گے تو آپ فیصلے کریں گے نا. اس وقت تقریروں سے کیا حاصل ہے. لیکن آپ کو یاد ہے بھٹو نے بھی تقریریں کی تھی امریکہ کے خلاف, اگرچہ بھٹو کی پالیسی تو, فارن پالیسی تو کافی متوازن تھی. اور عمران خان نے بھی یہ کہا کہ امریکہ کا نام نہ لیں, یہ احتیاط کا تقاضا ہے. عام طور پہ وہ احتیاط نہیں کرتے, مگر اس معاملے میں انہوں نے احتیاط کی. اچھا, وہ اب یہ تو سائفر ہے. سائفر تو وہ خان صاحب تو سادہ آدمی ہیں, سائفر تو نہیں چھپ سکتا, منظر عام پہ نہیں آ سکتا. اس کے بعد کون آپ کو بھیجے گا, آپ کے امبیسیڈر, اور کون آپ پہ اعتماد کرے گا. امریکہ اس میں فریق ہے, وہ اس کو چھپاتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے چھپایا ہے. ان کا ایک پرابلم ہے, وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. 79 کے بعد ایک ڈاکٹرائن ہے ایرانی انقلاب کے بعد کہ پاپولر لیڈر کی پبلکلی مخالفت نہیں کی جائے گی. لیکن وہ یہ جو مولوی فضل الرحمان اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کا الائنس تھا, اس کے پیچھے امریکی کھڑے تھے. وہ امبیسی میں لوگوں کو بلاتے رہے, اور برطانوی بھی کھڑے تھے, لوگوں سے ملتے رہے. ان لوگوں سے جنہیں آپ اور میں بھی شاید وقت نکال کے ملنا پسند نہ کریں, کس لیے ملتے رہے. ان کا ایک گیم پلان ہے اس علاقے کے لیے, سینٹرل ایشیا کے لیے, ایران کے لیے, چین کے لیے. یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کوئی پرائمری سکول میں پڑھتے ہیں.